حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات ارباب اعزاء عشر محرم الحرام، آپ سماعت فرما رہے تھے، جس میں ہمارا موضوع تھا عاشوراء اور اصلاح معاشرہ. عاشوراء یعنی عاشوراء برپا کیوں ہوا؟ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا، شہادت پہ فائز ہونا، اپنی اولادوں کو قربان کرنا، اپنے اصحاب کو قربان کرنا، امام کے سامنے کیا مقصد تھا؟ اور اصلاح معاشرہ اور عاشوراء میں کیا رابط ہے؟ جس میں ہم نے اس موضوع میں یہ بیان کیا تھا کہ جو تحریک حسین ابن علی ہے اس کا سلسلہ لیتا ہے تحریک امام مہدی علیہ السلام. تو ایک تحریک کی جو ایک زنجیر ہے، اس کا جو پہلا سرا ہے آغاز امام حسین سے ہوتا ہے اور اختتام امام مہدی علیہ السلام تک. جس بقائے دین کی خاطر حسین ابن علی نے قیام کیا، اسی کی تکمیل کے لیے امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائے. امام حسین علیہ السلام کو بھی نصرت دین کے لیے انصار، عوام، مددگاروں کی ضرورت تھی، اور امام زمان ظہور فرمائیں گے تو امام کو بھی اپنی نصرت کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہو. امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے مددگاروں کا انتخاب کیا، ان میں جلیل القدر اصحاب نبی موجود تھے، اس میں فقہاء موجود تھے، اس میں حافظان قرآن موجود تھے، اس میں قاریان قرآن موجود تھے. حسین ابن علی ان تمام بزرگان کو نصرت دین کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلے. بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا جو قیام ہے وہ دین خدا کی بقا ہے. امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کی بھی
مشن اور مقصد یہ ہے کہ ترویج دین خدا. تو جو معاشرے میں بدعات پیدا ہو چکی ہیں، جو خرافات پیدا ہو چکی ہوں گی، ان کا خاتمہ کریں گے اور سنت نبی کا احیاء کریں گے. لہذا امام علیہ السلام اور امام حسین اور امام مہدی علیہ السلام کی دونوں کی قیام میں غور کریں تو ہمیں ایک تصویر کے دو رخ نظر آتے ہیں. ایک طرف سے بقائے دین کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، دوسری طرف نفاذ شریعت کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بھی امام علیہ السلام قربانیاں دیں گے. جو امام کی نصرت میں ہوں گے ایسا نہیں ہے، ادھر بھی قربان ہوں گے. جیسے نفس زکیہ، یہ جو ہے ایک قربانی ہے وہ. تو لہذا اسی طرح علماء اور فقہاء وہ بھی قربان ہوں گے. تو لہذا قربانیاں ادھر سے بھی ہوئیں اور قربانیاں ادھر سے بھی. اب ہم جو اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے؟ دیکھیں، اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے اس کو سادہ لفظ میں یوں بیان کرو، اس عرصہ زندگی کو ایک پل قرار دیا. ادھر سے نصرت اسلام ہوئی، ادھر سے نفاذ اسلام ہوا. تم اب اس پل پہ کھڑے ہو کر دیکھو، اس جو نصرت ہوئی تھی اسلام جی، اسے دیکھ کر اتنی تیاری کرو نفاذ شریعت کے قابل بن جاؤ، نصرت امام مہدی کے قابل بن جاؤ. تو جس طرح اصحاب حسین ابن علی نے اپنی جانوں کی، اپنی عزت کی، اپنے مال کی قربانی دے دی، سب کچھ قربان کر دیا، نصرت امام زمان علیہ السلام بھی یہی تقاضا تھا کہ میرے لیے سب کچھ قربان کر دو. لیکن کتنا نادان ہے وہ شخص جو پل پر کھڑے ہو کر تیاری کی بجائے اسی پل کے اوپر اپنے ڈیرے ڈالے، اس ہدف اور مقصد کو بھول جائے. تو انجام کیا ہوگا کہ جب اس طرف جائے گا پل کے اس پار جو منزل اور مقصود ہے، جب اس کے مطابق اس کی تیاری نہیں ہوگی تو پھر یہ بھی امام مہدی علیہ السلام یہ سامنے ہوگا. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ کتنے لوگ کہیں گے یہ تو رحمت للعالمین کا بیٹا امام علیہ السلام. اور امام زمان علیہ السلام کے بارے میں روایات میں ملتا ہے یہاں تک لوگ مایوس ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یا تو ہے نہیں یا تھے تو دشمنوں نے ان کو ختم کر دیا، اگر ہوتے تو وہ آ جاتے. یعنی اس قدر مایوسی ان کے اندر آ جائے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. لہذا غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نصرت امام حسین ابن علی کرتے ہوئے نفاذ شریعت اسلامی کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں وہ اس تحریک کا آغاز کریں جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، جو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے وصیت نامے میں فرمایا کہ میں نہ تخت و تاج کے لیے قیام کر رہا ہوں، نہ جاؤ حشم کے لیے، نہ غرور و تکبر کے لیے، نہ ظلم و فساد کے لیے، بلکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے. امام حسین کے قیام کا مقصد تھا اصلاح، اور بتایا میرا قیام کا مقصد ہے اصلاح، جس میں میں نے دو کام کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر.
اور یہ اپنے نانے اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلے. گویا مولا حسین ابن علی بتا رہے ہیں حسین کی مجلس کا عنوان کیا ہے. آج کے خطباء کو آپ سنتے ہیں جی اس کا عنوان ہے ولایت. سنتے نا آپ مجالس ولایت. خطبہ کیا ہے جی تربیت اولاد. وہ جی موضوع کیا ہے جی فلاں موضوع فلاں مختلف موضوعات. امام حسین کی مجلس کا موضوع کیا ہے؟ امام حسین اپنی زبان سے بتا رہے ہیں جو میری مجلس ہوگی یعنی جہاں پہ بھی امام نے کیا کرنا جہاں پہ بھی جائیں گے لوگوں میں اصلاح کرنی ہے نا. تو جب اصلاح کریں گے تو امام مجلس پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے حسینیت پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے. امام حسین بتا رہے ہیں مجھ حسین کی مجلس کا عنوان ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو امام پیغام دے رہے ہیں او حسین والو جس مجلس میں جس فرش عزا میں جس امام بارگاہ میں تمہیں فرش عزا پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نظر آئے سمجھ لو حسین کی مجلس ہے. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی ہو وہ مجلس حسین دنیا والوں کی نگاہ میں تو ہو سکتی ہے حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہر ایک کہتے اس دفعہ ہمارا عشرہ بڑا کامیاب رہا. یہ تو مولا نے فیصلہ کرنا ہے نا تیرا عشرہ کیسے کامیاب. تو نے امر بالمعروف کیا نہی عن المنکر کیا یا تو گوائیوں کو بلا کر لیا ہے. تو نے امر بالمعروف کیا نہی عن المنکر کیا منبر حسین ابن علی پہ اللہ کا کلام پڑھا سچی حدیث سچے نبی کا سچا کلام پڑھا جو پھر جھوٹ بیان ہوتا ہے. لہذا مجلس حسین اور ادھر سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا. موجودہ دور میں کس قدر خرافات ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں کس قدر بدعات ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں کس قدر باطل اور غلط عقائد ہمارے معاشرے میں ہماری نسلوں کو تباہ کر. پھر افسوس کا مقام یہ ہے اگر ان رسومات کی ان رواجوں کی ان بدعات کی ان خرافات کی اگر کوئی اصلاح کرے تو وہ ہمیں پسند. تو امام حسین علیہ السلام جو اپنی شہادت کا مقصد بیان کر رہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو اس میں امر بالمعروف میں کیا کرنا ہوتا ہے جو باطل نظریات ہوتے ہیں اس کی بھی اصلاح کرنا جو خرافات اور بدعات ہوتی ہیں اس کی بھی اصلاح کرنا. لیکن اگر ہم اس دور میں رہتے ہوئے خود ان خرافات و بدعات کا شکار ہو جائیں پھر ہماری نسلوں کی تربیت کون کرے گا ہمارے جوانوں کی اصلاح کون کرے گا ہماری قوم کی ہدایت کون کرے گا. ہمیں تو بہت تقریریں زیادہ اچھی لگتی ہیں جس میں واہ واہ جس میں بانیان کو کسی کو سلمان بنا دیا جائے کسی کو ابوذر بنا دیا جائے کسی کو مقداد کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں ہماری واہ واہ ہو جائے. اللہ مجلس حسین کا مقصد یہ ہے امام حسین نے کربلا میں بتایا. یزیدی اپنے طرف تھے امام حسین علیہ السلام اپنی طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے تھے. امام کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ حضرت حر یزیدی ہو کے حسینی بن گئے. امام حسین نے بتایا یہ ہے مجلس حسین کا اثر کہ تمہاری مجلسوں میں اگر ایسا کردار ہے ایسی تعلیمات ہے ایسی فکر ہے کہ اگر کوئی تمہاری مجلس میں حر بن جائے تو سمجھ لو یہ حسین کی مجلس. اگر کوئی تمہاری مجلس میں آ کے حر نہ بنے وہ حسین کی مجلس. اچھا اب لوگوں سے سوال ہے سپیکر آج چونکہ آخری دن یہ بھی امتحان ہوتا ہے صلوات کربلا حق رسید راستہ کربلا کربلا حسینیت
یزیدیت کی ابتدا، کربلا کربلا یزیدیت کی انتہا، کربلا کربلا اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اب ماشاءاللہ آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں، لیکن تھوڑا سا فکری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جو کربلا میں لشکر یزید تھا، کیا آپ نے کبھی سنا انہوں نے ایک دوسرے کو کہا وہ داڑھی رکھ لیا؟ کسی روایت میں سنا آپ نے؟ یزیدی نے یزیدی کو کہا کہ اللہ کے بندے داڑھی رکھ لیا، نبی کی سنت ہے، سنا کبھی؟ صحیح بتائیں، سنا؟ کسی یزیدی نے یزیدی کو کہا وہ شراب نہ پی حرام ہے؟ وہ تو شراب کی جام بوتلیں لے کر گئے تھے، کہا انہوں نے وہاں پر موسیقی مثلا ڈھول بجائے تھے اور شامیانے بجائے تھے۔ یہ اور بات ہے، آج ہمارے ہاں بھی عزاداری سے تو شہداء کو مست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بھی ایسی چیزیں داخل کی جا رہی ہیں کہ جس میں پتہ نہیں چلتا حسین کی عزاداری ہو رہی ہے جو کسی کی بارات جا رہی ہے۔ بی بی زینب عالیہ سے جب پوچھا گیا اے بنت علی آپ کو کیسی پتہ چلتا تھا؟ آپ تو خیام ہوتے تھے کہ علی اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، کیونکہ امام حسین اور باقی وہ تو باہر ہوتے تھے، آپ کو کیسے پتہ؟ جواب ملا تاریخ میں، جملہ مولا، جب ہمارا کوئی جوان گرتا دشمن کی صفوں میں شامیانے بجتے، ڈھول بجتے، ہم ان کی آوازوں اور ان سے پہچان لیتے یہ موسیقی کی جو یہ خوشی کا جشن منا رہے ہیں، ہمارا اکبر مارا گیا، یہ خوشی منا کے ناچ رہے ہیں ہمارا قاسم مارا، یہ خوشی منا کے ناچ رہے ہیں ہمارا عباس مارا۔ گویا کربلا میں لشکر یزید میں بھی آلات موسیقی، یہ تو خود بجا رہے تھے، روک رہے تھے، شرابیں بھی لے گئے تھے، شراب بھی پی رہے تھے، کیونکہ شراب لے کر گئے تھے کہ جب ہماری فتح ہوگی تو ہم جشن منائیں گے۔ یزیدی شراب پی رہے تھے، کیا روک رہے تھے؟ جب ناچ ڈانس کر رہے تھے روک رہے تھے؟ جو داڑھی موڑ تھے کیا دوسرے ان کو روک رہے تھے؟ نمازوں والی کوئی بات نہیں تھی، یہ ایک غلط پروپیگنڈا چھوڑا جا رہا ہے کہ جمعہ جو ہے نا وہ لشکر یزید نے کہا انہوں نے نماز جمعہ پڑھنی ہے، تو آج نماز جمعہ سے دور کرنے کے لیے سازش رچائی جاتی ہے۔ کوئی یزیدیوں نے کربلا میں جمعہ نہیں پڑھا تھا، جو کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، اس کی ایک سازش ہے کہ کسی طرح سے نماز جمعہ سے قوم کو دور کر دیا جائے۔ کیوں دور کر دیا جائے؟ اس میں بڑی ایک سازش ہے دشمن کی، کیونکہ لوگ جمعہ میں نہ جائیں، یہ ہر جمعے جائیں گے، وہاں پر 2 خطبے واعظ و نصیحت کے سنیں گے، ان کی عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ دیندار بن جائیں گے، ان کو جمعے سے دور کر دو تاکہ یہ خطبہ جمعہ سے اپنی اصلاح نہ کر سکے۔ ایک دشمن کی بہت بڑی سازش تھی، وہ کامیاب ہو رہے، اور جو ہمارے بھولے اور سیدھے سادے مومنین وہ کہتے ہیں ہاں جمعہ تو پڑھنا حرام ہے، اصل میں یہ وہ نظریہ رکھتے ہیں جو خود کبھی نماز پڑھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے جمعہ کی؟ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ جمعہ کی اتنی فضیلت ہے، جب کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ یہ امیر لوگوں کو تو اللہ نے بڑا کچھ دیا، یہ مال خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں، ہمارے حصے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نماز جمعہ ادا کرو، یہ غریبوں کا حج۔ تم نماز جمعہ میں جائے، جمعہ میں آئے تو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، جہاں غربا تھے وہاں امیر لوگ بھی آ گئے۔ جب ان کو دیکھا تو ایک مرتبہ بیچارے رسول اللہ کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا یہ غربا کا حج ہے، تو امیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اب مال کے ذریعے بھی حج کریں، جمعہ پڑھ کے بھی حج کریں، جب تک تمہارے پاس مال نہیں ہے جمعہ پڑھ کے حج کا ثواب حاصل کرتے ہو۔
صلوات پڑھ دیں۔ لہذا غیبت امام میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اب لشکر یزید میں نہ داڑھی کی روک ٹوک، نہ نماز کا حکم، نہ آلات موسیقی سے روکنا، نہ شراب سے روکنا۔ اس کا مطلب ہے یزیدی کردار یہ ہے کہ نہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو محفل ایسی مل جائے یا کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہ پسند کرتے ہو، سمجھ لو اس دور کے یزیدی ہیں۔ اور جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پسند کریں، سمجھ لو فکر حسین پہنچ گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہ۔ لہذا امام کے ظہور کی دعائیں تو کرتے رہے، امام ظہور فرمائے۔ اور امام کے حالات میں سنتے ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے جو علامات ہیں، کچھ حتمی البتہ 5 بہت ساری غیر حتمی جو ہمارے آج کے دور میں پائی جاتی ہیں، مثلا مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں۔ آپ دیکھ لیں کتنے اچھے بھلے جوان ہوتے ہیں، زمانے کے تاثرات سے اتنا برباد ہوتے ہیں، وہ عورتوں جیسی حرکتیں، عورتوں جیسے بولنا، عورتوں جیسے لباس، عورتوں والی خواہش، اور چاہتے ہیں کہ عورتوں والے جنس میں بھی تبدیل ہو جائے۔ یہ آخری زمانے کی علامت۔ فسق و فجور ہر طرف عام ہو، اور وہ دیکھ اس کو اسی طرح سے قتل و غارت عام ہو، ناگہانی اموات ہیں، خیانتیں عام ہوں، ملاوٹ عام ہو۔ دیکھ کتنے لوگ مسلمان کہلواتے کھڑے بھی مسلمانوں کے بازار میں، اور پھر مسلمانوں کا ملک۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کافروں کی تعریف کرتے ہیں کہ کافر کون ہے، بڑی دیانتداری سے چلتے، اور مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کو لوٹتے ہیں۔ کیا انہیں اسلام اور دین سے سیکھا؟ لہذا غیبت امام نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔ امام کی زمانے میں جو حالات میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ خروج، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو امام کی جو 5 علامات حتمی ہیں، ان کے بعد ہوگا دجال کا خروج۔ اب یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کروں میں، دجال کا خروج۔ آپ سنتے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اس کے فتنے سے وہ لوگ بچ پائیں گے جو سورۃ الحمد پڑھ کے اس کے منہ پہ تھوک پھینک دیں۔ اللہ نے یہ سورۃ الحمد میں برکت رکھی۔ دوسرا، اس کی جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ آؤ میری جنت میں۔ تو جو بد اعمال لوگ ہیں، واجبات کے تارک ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ پردہ، نہ خمس، نہ زکوٰۃ، نہ لوگوں کے حقوق، وہ کہیں گے دیکھو آج تک ہمیں دنیا کہتی تھی نماز نہیں پڑھو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، روزہ رکھو نہیں رکھو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ تو سارے مولویوں کے دھوسلے تھے۔ آج ہمیں تو دجال بغیر انعام اور رسالے کی جنت بھیج رہا ہے۔ روایت میں جب یہ اس کے بہکاوے میں آ کے کہیں گے ہمیں جنت بھیجو، تو اللہ اس کو اندر کیا بنا دے گا؟ جہنم بنا دے گا۔ تو یہ روایات میں موجود ہے۔ اب ذرا اس سے پیغام آج ہمارے ساتھ بھی ہمارے ممبر پہ یہ لوگ کیا کیا جا رہا ہے؟ نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، خمس کی ضرورت نہیں ہے، جہاد کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، واجبات کی ضرورت نہیں ہے۔
امام حسین کے غم میں آنسو بہا لو، تمہاری جنت ہے. یعنی بد عمل بنا کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اور آل محمد نے یہ بتایا یہ نظریہ دجال کی جنت کا ہے. اللہ کی جنت میں جانے کے لیے نمازی ہونا پڑے گا، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے روزے دار ہونا پڑے گا، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے حاجی اور واجبات کا پابند بننا پڑے گا. جو جنت تمہیں بدعمال بنائے وہ اللہ اور آل محمد کی نہیں، دجال کی جنت ہے. اور ہمارے ممبروں سے جو لوگوں کو جنت جو دکھائی جاتی ہے نا، وہ دجال کی جنت کا بتایا جاتا ہے. ہم تو کبھی نہ گئے دجال کی جنت میں. نام حسین ابن علی پہ مومنوں کے ایمان کو خراب کیجئے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ. لہذا دجال کی جنت میں جانے کے لیے بد عمل لوگ بڑھ بڑھ کر آتے ہیں، لیکن جب جائیں گے تو کیا بنے گی؟ وہ جہنم. تو گویا اب دجال کی جہنم بتا رہی ہے، بد عملی کے نام پر جنت دکھاؤں گی لیکن اصل ٹھکانہ جہنم ہوگا. گویا پیغام دے رہے ہیں، دجال کی جہنم پیغام دے رہی ہے. جہاں بھی تمہیں کوئی گفتگو ایسی ملے جہاں پر تمہیں بد عمل بنا کر جنت کی ٹکٹیں بانٹی جائیں، یاد رکھو جنت نہیں ملے گی، حقیقت میں تمہیں جہنم ملے گی. اللہ یہ کیا ہے؟ وارثان جنت نمازی ہوں، وارثان جنت روزے دار ہوں، وارثان جنت عبادت گزار ہوں، اور جو جنت میں جانے کی امید رکھنے والے ہیں وہ بد عمل بن جائیں، بد کردار بن جائیں. یہ تو انصاف نہ ہوا. وارثان جنت نمازی اور دیندار ہوں اور دوسرے وارثان جنت کے حقدار جو وہ بد کردار ہو. جب تک با کردار نہیں ہوں گے، دیندار نہیں ہوں گے، کردار آل محمد کی دولت نہیں ہوگی، اس وقت تک وارثان جنت نہیں، اپنے چاہنے والوں کو جنت کی ضمانت نہیں. اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی. امام کے زمانے میں امام ایک دوست تھا، پہاڑی علاقوں میں رہتا تھا، لیکن نیک تھا، صالح تھا، پرہیزگار تھا، اپنے زمانے کا تھا امیر، اپنے علاقے میں سردار تھا، لیکن اتنا نیک تقوی پرہیزگاری تھی، امام اس کے تقوی اور پرہیزگاری پہ مطمئن تھا. اب یہ جب بھی ہر سال حج پہ جاتا، مدینے میں آ کر امام کے گھر میں امام کا مہمان تھا. ایک سال جا رہا ہے مکے، مولا آپ کو ہر وقت زحمت دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ 10,000 درہم ہے، میں چاہتا ہوں آپ ان سے ایک مدینے میں میرے لیے گھر خریدیں تاکہ جب میں مدینے میں ہوں تو اپنے گھر میں. کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ امام سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے، کسی اور کو پیسے دیے وہ لے کے بھاگ جائیں گے. امام معصوم حجت خدا ہے، ان کو پیسے دوں گا، یہ اپنی نگرانی میں ذمہ لگائیں گے. امام علیہ السلام نے اس سے پیسے دے دیے اور یہ حج پر چلا گیا. جب حج سے واپس آیا تو اس نے پوچھا، فرزند رسول میرے لیے مکان خریدا؟ امام نے فرمایا جی خریدا. کنیز سے کہا جاؤ اندر سے رجسٹری دے. وہ رجسٹری دے کر آئی. امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پہ دی، اس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد اشترا فلاں ابن فلاں، قد اشترا.
بے شک خریدا لے فلاں ابن فلاں، فلاں فرزند فلاں کے لیے جعفر ابن محمد البیت فی الفردوس، جعفر صادق نے اس مومن کے لیے جنت الفردوس میں گھر خریدا۔ رکنہ الاول للمصطفیٰ، اس کے گھر کا ایک ہونا سید الانبیاء کے گھر سے ملتا ہے۔ وَرُكْنُ الثَّانِي لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی ابن ابی طالب، اس کے گھر کا دوسرا کونا امام علی کے گھر سے ملتا ہے، یعنی جس محل میں جناب سیدہ بھی رہتے ہیں۔ وَرُكْنُ الثَّالِثِ لِلْحَسَنِ ابن علی، اس کے گھر کا تیسرا رکن امام حسن سے۔ وَرُكْنُ الرَّابِعِ لِلْحُسَيْنِ ابن علی، اس کے گھر کا چوتھا رکن امام حسین سے ملتا ہے، یعنی اس کا جنت الفردوس میں امام صادق نے وہاں گھر خریدا، یہ پنجتن پاک کے گھر کے درمیان۔ اللہ کتنی عظمت و شان، کہتا ہے رضی تو جبنا رسول اللہ، آپ کی اس عطا پہ راضی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو تو نے 10,000 جو درہم دیے تھے نا، وہ میں نے امام حسن امام حسین کی غریب اولاد کے اوپر خرچ کر دیے، اور جنت میں میں نے تیرے لیے گھر خریدا۔ وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ بھی امام جانتے ہیں اس کے دنیا میں گھر بہت ہیں، اس کو ضرورت ہے آخرت میں گھر۔ اللہ اس نے وہ لیا امام علیہ السلام سے رجسٹری، امام کی ہاتھ کے لکھی ہوئی لے کر وہ گیا اپنے علاقے میں۔ لوگوں نے پوچھا، دکھایا، الحمدللہ ہر ایک بڑا خوش تھا کہ ماشاءاللہ امام نے شرف بخشا کہ اسے جنت کی ضمانت دے دی۔ وقت گزرتا گیا، مریض ہوا، اس نے وصیت کی، اس وصیت نامے کو، اس رجسٹری کو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے۔ اور جب اس کے ساتھ یہ دفن کیا گیا، رشتہ دار دوسرے دن جب اس کی قبر پہ پہنچے، وہ جب کاغذ اٹھایا اس کی دوسری طرف لکھا تھا قد وفا لی جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ بارے دیگر بابا سے اللہ۔ لہذا اہل بیت اطہار نے جن کو ضمانت دی ہے نا جنت کی، وہ باکردار لوگوں کو۔ ہمیں جو ٹکٹیں ملتی ہیں نا امام بارگاہوں میں، وہ بدعملی کے نام پہ ملتی ہیں، بس یہی فرق ہے ہمارے ٹکٹیں دینے میں اور آل محمد کی ٹکٹ دینے میں۔ لہذا اہل بیت اطہار نے کبھی بھی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے دین کی توہین حاصل، بلکہ آل محمد نے اپنی ولایت کے رشتے کا معیار بتا دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت حاصل نہ ہوگی، فائدہ نہ دے گی مگر یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری سے۔ اور پھر امام نے فرمایا من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا فرما بردار ہے وہی ہمارا دوست ہے۔ ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو اللہ کا نافرمان ہے وہی ہمارا دشمن۔ ہم اور آپ کہتے ہیں یہ امام کا دشمن ہے، یہ فلاں مقصر ہے، یہ وہابی ہے، یہ منکر ولایت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ امام کے دشمن ہیں۔ ہم اور خود بھنگ پی کے کہتے ہیں میں تو مولا کا محب ہوں، خود بھنگ پیتے داڑیاں مڈا کے میں مولا کا محب ہوں، نمازیں چھوڑ کے میں مولا کا محب ہوں، زنا کر کے میں مولا کا محب ہوں، شرابیں پی کے میں مولا کا محب ہوں، بدکرداریاں کر کے میں مولا کو محب ہوں۔ امام سے پوچھ مولا آپ کا
دوست کون ہے اور دشمن کون ہے میری اور تیری بات ہی نہیں ہے. جس کی ولایت کا اقرار کیا ہے اس سے فیصلہ کراتے ہیں. فرماتے ہیں من قام للہ مطیعا فهو لنا ولی. جو اللہ کا فرما بردار ہے وہی ہمارا دوست ہے. ومن قام للہ عاصیا فهو لنا عدو. جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے, چاہے سید ہو یا چاہے امتی. قرآن وہ کتاب ہے جو ترسیم کے رو جو اسوہ رسول ہے, ہمارا وہ اصول ہے, علی کا طرز زندگی, منافقت کی موت ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی با کردار بنا. بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے غلط سے منشی, علماء کے خلاف ان کو نفرت کا بیج بوئے جاتے. اس لیے میں کہتا ہوں خدا را بے شک آپ ہماری بات نہ مانو, قرآن پڑھو, قرآن کی مانو. قرآن تو مولویوں نے نہیں لکھا. کس کا قرآن؟ اللہ کا کلام. ایک لائن کا انکار کر دو تو کافر بن جاؤ, ہے نا. قرآن کا ترجمہ پڑھو, فیصلہ ہو جائے گا. یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی اور جھوٹ بولتا ہے؟ بعض مولوی جھوٹ بولتے ہیں. کون؟ جو آپ کو حق نہیں بتاتے. وہ ہر فرقے میں مل جائیں گے, ہر فرقے. جو آپ کو حق نہیں بتاتا اس کی بھی بات نہ. قرآن سے سارے فیصلے کرواؤ, سارے فیصلے. اس لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں جب قرآن جیسی کتاب تمہارے پاس موجود ہے پھر تم گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہو. اگر قرآن ہماری زندگی میں آ جائے ہماری اصلاح ہو جائے. خدا را اس سال اگر اب تک آپ لوگوں نے قرآن شروع نہیں کیا, کل سے شروع کریں. امام حسین کا تو سارے آپ لوگ مانتے ہو, لوگ نیزہ پہ قرآن سنائے. پھر ہم نے مولا حسین سے کیا سیکھا؟ سر کٹنے کے بعد حسین نے قرآن پڑھنا نہ چھوڑا. لعنت ہے اس زندگی میں جو حسین کی اس قرآن پڑھنے سے کچھ نہ سیکھ سکا. حسین سر کٹنے کے بعد بھی قرآن سنائے اور ہمارے سر ہمارے وطن کے ساتھ سالم ہو, ہم قرآن نہ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے. اور میرا دوست ہے آج کل تو ریڈیو بھی قرآن کا ترجمہ رکھتا ہے. سن تو صحیح. خبریں سننے کے لیے ٹائم ہے, گانے سننے کے لیے ٹائم ہے, موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے. ایک ٹائم نہیں ہے. تو اس قرآن کے لیے جس قرآن کو علی نے کعبے سے نکلنے کے بعد سنایا, حسین نے سر کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ سنایا. اس کو تو سن. اتنا بڑا معجزہ ہو گیا قرآن کا. ہم نے اس معجزے سے کیا حاصل کیا؟ ہم نے صرف خوش ہو گئے. ماشاءاللہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے آتے ہی آغوش رسالت پہ قرآن سنا دیا. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے لوگ نظام پہ قرآن سنا دیا. ان کے ماننے والا ہے تو پھر ایسا کردار بھی اپنا. دنیا والے کہیں حسین کا چاہنے والا, حافظ قرآن, قاری قرآن. ادھر سے ہم سارے ہماری مجلسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا, ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے تو دوسری رکعت میں پاؤں ڈالتے تھے تو کیا کر لیتے تھے؟ ختم قرآن کرتے ہیں نا. یہ بات بڑی طویل ہے, اس کے معنی کو سمجھانا بڑے لطیف معنی ہے, لیکن میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اس سے کیا, اس سے مختلف معنی مراد ہے. اس سے معنی مختلف. ایک معنی مراد اگر یہ سند کے اعتبار سے یعنی اگر معتبر نہ بھی ہو, یعنی اس کے مختلف معنی کیے گئے. اب یہ اس کی علیحدہ بات ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں, یہ علیحدہ بحث ہے. ہم اس بحث کو چھوڑتے ہو کہ اس کے معنی کیا مراد ہے. ایک معنی یہ مراد ہے علی کا ایک آیت قرآن پڑھنا ہمارے پورے قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے.
تو یہ کیا ہے؟ ایک رکعت سے دو، دوسری رکعت ایک، یہ معنی ایک معنی جو لطیف معنی ہے، یعنی مولا علی رکعت میں ایک میں پاؤں ڈالتے تھے، دوسرے پاؤں میں جب پاؤں ڈالتے تھے تو پورا قرآن ختم کر دیتے. کیا مطلب؟ یعنی اتنے لمحے میں بھی علی پورے قرآن کی تعلیم سے غافل نہیں رہتے تھے، پورا قرآن علی کے سامنے حاضر ہوتا تھا. اور یہ خاصیت ہوتی ہے وارث قرآن، یہی معنی زیادہ حق کے قریب ہے. میرا اور تیرا امام وہ جو ایک رکعت سے پاؤں ڈالے تو دوسرے میں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن تعلیم الہی جس کے فکر و عقل میں حاضر ہو. ہم نے اس امام سے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنا قرآن سے کیا انس اور رشتہ پیدا کیا؟ لہذا امام حسین سے محبت کی ہے، اور امام مہدی کی اگر سچے مددگار ہو تو پھر امام کی نصرت کے لیے تیاری کرو، صرف زبانی دعوے دار نہ بنے. مولا جلدی ظہور فرمائیں، ہم آپ کی منتظر بیٹھے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بلا کیا وجہ ہے؟ ابھی تک امام کے مددگار پیدا نہیں ہوئے، ابھی تک امام کے انصار پیدا نہیں ہوئے. ایک مومن تھا جو صحرا میں مختلف جنگلوں میں جاتا تھا، یہی فریاد کرتا تھا، الاجل یا امام مہدی. امام مہدی کے ظہور کی تعجیل کی دعائیں کرتا تھا. تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنا شرف زیارت عطا کیا اس مومن کو. امام کہتے مولا اتنے لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کی منتظر ہیں اور آپ قیام نہیں فرما رہے، ظہور نہیں فرما رہے. فرماتے ہیں فلاں، چونکہ وہ شخص تھا ہلے کے رہنے والا، فرماتے ہیں فلاں اس پورے ہلا شہر میں ایک تو ہے اور ایک قصاب ہے جو میرے حقیقی ناصر و مددگار، باقی بس نام کی ہیں. مولا آپ کے چاہنے والے بڑے بڑے نیک مقدس لوگ آپ کے منتظر نصرت کے انتظار میں بیٹھے. امام فرماتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، تم اس طرح ہے کہ اس قصاب کے گھر میں جو آنے والی شب جمعہ ہے وہاں پر تم جو تمہاری نگاہ میں مقدس لوگ ہیں ان کو جمع کرو، جو میرے حقیقی منتظر ہیں. شب جمعہ ہے، تسبیح خدا، ذکر خدا ساری. امام نے تعلیم دی تھی کہ میرے آنے سے پہلے تم نے 2 میڈے 2 دمبے اس کی چھت کے اوپر باندھ کے رکھے. اب اس قصاب کے گھر میں صحن میں سارے لوگ بیٹھے، ذکر خدا، تسبیح، قرآن، نماز، عبادت کریں. یا قائم آل محمد اس گھر میں تشریف لائے، چھت پر اس نور کی وجہ سے پورا گھر منور ہو گیا. اب لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی، دیکھ رہے سے یہ جو اوپر سے نور ہے یہ قائم آل محمد ہمارے درمیان تشریف ہوا. تو حکم تھا کہ 2 مینڈے اوپر ہے. اب یہ آواز دی امام نے قصاب اوپر ہے. جب قصاب اوپر گیا امام نے فرمایا اس ایک مینڈے کو اس طرح ذبح کرو کہ اس کا خون پر نالے کے ذریعے نیچے چلا جائے. اس نے جب ذبح کیا خون تازہ نیچے آیا. ایک دفعہ جو بیٹھے تھے نا سارے امام کے دیدار میں خوف زدہ ہو گئے. جی تو جس کے گھر میں بیٹھے تھے امام نے اس کا قتل کر دیا. پریشان ہو گئے. آواز آئی فلاں مومن، وہ جو جس کو کہا تھا وہ اوپر آئے. یہ پہنچا، امام نے قصاب اس کو زیارت کرے، کہا کہ قصاب سے کہا کہ دوسرا مینڈا ذبح کر. اس نے ذبح کیا، پھر خون نیچے. پہلے لوگ خوف زدہ تھے، اب سارے ڈر کے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے.
یہ تھے امام کی نصرت کے لیے منتظر بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، امام کے ظہور کی تاجیل کی دعائیں کر رہے تھے، مولا کیوں نہیں آ رہے، مولا جلدی آئیں۔ اب امام علیہ السلام نے اس مومن کو کہا جس سے زیارت کی تھی کہ تم لوگوں کو جمع کرو۔ امام فرماتے جاؤ نیچے لوگوں کو بلاؤ، ان کی خبر۔ جب وہ آیا نیچے دیکھا پورا سیب خالی۔ مولا وہاں تو کوئی نہیں، کہا میں نے نہیں کہا، پورے ہیلے میں میرے دو مخلص افراد ساتھی، یا تو ہے یہ قصہ، انہی کو شرف زیارت بخش، جو اپنے امام پر اتنے بدگمان ہیں کہ امام نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہیں، اپنی معرفت توحید، اپنی معرفت دین کو اتنا بڑھائیں غیبت امام میں ہم امام کی نصرت کریں، نہ کہ امام کی مشن کے دشمن بنیں۔ لہذا زندگی اس طرح گزاریں جیسے امام چاہتے ہیں۔ بعض نادان جاہل لوگ ہیں، یہ بھی معرفت امام نہیں۔ جی ایک جگہ پہ آپ کسی ملتان ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ مصلحت کے تحت علماء نے کہا کہ آپ جو ہے نا مثلا ووٹ فلاں کو دیں، جس میں مثلا آل محمد کے حکمرانوں کو تقویت ملے گی، آپ فلاں کو ووٹ دیں۔ تو ایک صاحب نے مومن اپنے زمانے کا بڑا زدار، بڑا ماتمی، بڑا جلوس حلقے میں کھڑے ہو کر زنجیر زن، اب اس کی معرفت امام زمانہ دیکھیں۔ جب اس تک یہ بات پہنچی اس نے کہا جی بات ایسی تھی، اگر امام زمانہ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میں ان کو کہوں گا مولا آپ کا سر حکم سر آنکھوں پہ، لیکن ووٹ میں اس کو دوں گا، آپ کے کہنے پہ نہیں دوں گا۔ یہ ہے معرفت کہ یہ معرفت وہ امام کو مانا ہے، یہ کس قدر گستاخی ہے، امام کے حق میں خود کر رہا ہے۔ اللہ جہادت ہے، دین سے دوری، قرآن سے دوری، تعلیمات آل محمد سے دوری۔ یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارے ممبر، یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارے بانیوں کا، کیونکہ نہ ممبر پر ہم پاک تعلیمات بیان کرواتے ہیں، نہ ہمارے بانیوں کو اس قسم کا رغبت ہے، شوق ہے۔ زیادہ تر دیندار ہے وہ تو اپنا فریضہ انجام دے رہے، تو جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کا ایمان بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد۔ دین یہ بڑی محنتوں سے بچا، اجرکم علی النار، بڑی محنتوں سے بچا۔ قربان آزادہ روایت کہتی ہے جب 11 محرم کا دن آیا، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کیسے تیار ہوا، بے پلان اونٹوں کو لایا گیا، آل محمد کی پردے دار بیویوں کو بے مکنوں چادر کھلے بالوں کے ساتھ ان بے پلان اونٹوں پہ سوار کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قربان جو بیویاں پردے دار تھیں آج قیدن بن گئی، اور بھائی کے قاتل بیویوں کو دیکھتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ اب کیسے سوار ہوئی؟ روایات میں ملتا ہے ان بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ اب جب ہاتھ بندھ جائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم مرد ہیں، ہمارے ہاتھ باندھ جائیں، ہم اونٹ بھی کیسے بیٹھے؟ اتنی مشکل سے اپنی ایڑیوں سے ذرا سوچ، کربلا میں لے جا اپنے آپ کو، اور میں قربان علی و بطول کی پردے دار بیٹیاں، اجرکم علی اللہ، پردے دار بہو بیٹیاں، اور بے مقدہ چادر سے زادیاں، اور بے پلان اونٹوں پہ بندے ہاتھوں کے ساتھ، اور کیسے سوار ہو، اور جب سوار نہ ہو سکتی
بیٹی تھی، وہ علی کی پردے دار بیٹی آج بے پردہ بھی ہے، وہ قیدی بھی ہے۔ روایت کہتی ہے بی بی زینب ایک ایک ڈاکہ کے قریب کھڑی ہوئی، ان بیویوں کو کہتی ہو بیویوں علی کی بیٹی کا سہارا لے کے سوار ہو جاؤ، اور روایت کہتی ہے بی بی سہارا دیتی، اور بے پردہ بیویوں اللہ بے سوار ہوتی۔ وہ اشکیا تو چاہتے تھے ہم سوار کرائیں، لیکن علی کی بیٹی کی غیرت نے برداشت نہ کیا، اور میں خود سوار کراؤں گی۔ ہر بیوی کو سوار کراتی رہی، کراتے کراتے رہ گئی خود تنہا۔ آئے بیردہ او زینب کبریٰ، روایت کہتی ہے نظرت یمینا و شمالا، اور بیوی نے کبھی دائیں دیکھا تو کبھی بائیں دیکھا، کیوں دیکھا؟ شاید دیکھ رہی ہو باز ظلمدار اور میرا بھیا حسین اور علی اکبر غاز ہو گئے، اور جب مدینہ سے چلی تھی اور کوئی محمل کلر اٹھانے والا تھا، اور کوئی میرے لیے آئے پاؤں رکھنے کے لیے اپنے پاؤں کا سہارا بناتا تھا، وہ کوئی میرا ہاتھ پکڑتا تھا، وہ کوئی مجھے معمل میں بٹھاتا تھا، وہ کہاں سو گئے جوانان بنی ہاشم۔ ایک ایک کو شاید بی بی یاد کر رہی ہو اور دیکھ رہی ہو۔ روایت کہتی ہے جب علی کی بیٹی نے سوار ہونے کی کوشش کی نا، سوار نہیں ہو پا رہی تھی۔ ادھر سے یہ منظر میرا بیمار امام دیکھ رہے ہیں اور میرے آقا زیبران ہو گیا۔ روایت کہتی ہے امام زین العابدین جو دور بیٹھے تھے، ہائے اٹھنے کی طاقت نہ تھی، آپ ریت پر گھسیٹتے گھسیٹتے اس ناکہ کے قریب آئے، اور جس ناکہ میں علی کی بیٹی نے سوار ہونا ہے، امام نے اپنی پشت کو ہائے پر ناکہ کے پیٹ سے لگا لیا، کہا پھوپی اماں میرے گاندے پہ قلب رکھ کر سوار ہو گئے۔ ہائے علی کی پردے دار بیٹی بیردہ ہو چکی، بی بی نے قدم اٹھایا اور میرا چوتھا امام بیمار سنبھل نہ سکے، جھکے زمین کربلا کی طرف، دوسری مرتبہ کوشش کی، تیسری مرتبہ کوشش کی، جب بی بی سوار نہ ہو سکی، یہ منظر شمر دیکھ رہا تھا، اس لئین کے ہاتھ میں تازیانہ، اور یہ ملعون آگے بڑھا، سید سجاد پہ ظلم کرنے لگا، یا علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا، او ظالم، اور جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے اس وقت تک میرے وقت کے امام کو تو تکلیف نہیں دے سکتا۔